شدہ پرنٹنگ ہو رہی ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سے قرآن پاک یہ تبلیغ کی جا رہی ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ قرآن پاک بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے, آبادی میں تقسیم ہو رہا ہے. میں یہ ایلیگیشن نہیں لگا رہا کہ یہ کسی مخصوص کمیونٹی میں ہے. میں تو یہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں کہ وہاں جرنل دیا جا رہا ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے بچوں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ جو لا نے پروہیبٹڈ کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے, جس کو لا بین کر رہا ہے وہ وہاں پہ مٹیریل چھپ رہا ہے. 23,000 مقدمات پنجاب کے اندر ہوئے مسلم اور نان مسلم پر, کہ آپ نے بینڈ مٹیریل کیوں رکھا ہوا ہے. میں وہ بین مٹیریل اگر آپ کو بتاؤں کہ ان کی کس لیول تک مٹیریل بین ہوا ہے, اس پہ کیا پرچے ہوئے, وہ سپریم کورٹ تک اپہیلڈ سزائیں رہیں, تو آپ مجھے شرمندگی ہوگی. لیکن میں لا پہ بات کر رہا ہوں, میں کسی اخلاقیات کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا. لا نے کہا کہ یہ مٹیریل پروہیبٹڈ ہے, جس کے پاس ہوگا اس کو سزا ہوگی. آپ نے 23,000 کو تو سزا دے دی, جس کے جو جگہ جگہ بانٹتے پھر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ میرا تو صرف اتنا سوال ہے. آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھ دیا کہ ان اوفینسز کے اوپر تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکتی, تو پھر ایف آئی آر کس چیز پر درج ہو سکتی ہے؟ جانور چوری ہونے پر ایف آئی آر درج ہوگی. دیکھیں, قانون کا ایک مزاج ہے کہ یہ آبجیکٹو ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, بہرحال وہ کنسسٹنٹ ہوگا. تو اگر جب تک قانون رہے گا, وچ از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ایسے قانون کی بات کی جو کہ اب افیکٹو نہیں ہے ایکچولی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں مینشن کیا گیا, but we will get to that in a minute. دوبارہ پہ اس پہ آتے ہیں کہ وہ شکوہ کر رہی ہے عدالت ہماری کہ اگر ہماری ریاست نے متعلقہ افسران نے مثال کے طور پہ اگر قرآن کی بات سنی ہوئی ہوتی جو کہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے قانون میں ہے, تو یہ ایف آئی آر اس طرح کے جو اوفینسز ہیں, 3 چیزیں لکھی ہوئی, تینوں کی بات کرتے ہیں. قرآن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کے حکم میں ملاوٹ کرے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اسلام کا مذاق اڑائے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ جو یہ کہتا ہے, میں صرف قرآن پہ آ رہا ہوں اب, کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ 1400 سال پہلے نہیں اترا تھا, یہ تو ابھی 100 سال پہلے اترا ہے. جو یہ کہہ دے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مدینہ شریف میں نہیں اتری تھی, مکہ شریف میں نہیں اتری تھی, یہ تو قادیان میں اتری تھی. جو یہ کہتا ہو کہ جناب اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ کا ذکر ہے جس ہستی کا, وہ روم والے عیسیٰ نہیں ہے, وہ قادیان میں ایک شخص ہے, وہ خود کو پاگل کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں, وہ والے عیسیٰ مراد لے لیں. جو ہر چیز میں ایک جو آپ کا سٹرکچر ہے اس کا فورجری کر کے وہ ایک اور ڈاکومنٹ بنا لیتا ہے. تو جعل ساز کے لیے کیا ہے؟ میں یہ کہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ ہیں, آپ کا نام قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے, تو یہ ٹھیک ہے. پاکستان کا قانون اور ہر شہری کہتا ہے کہ یہ جعل سازی ہے, ہر پروڈنٹ مائنڈ کہتا ہے جعل سازی ہے. آگے بتائیں جی, قانون کے بعد اس نے کانسٹیٹیوشن کا ہے, اور کانسٹیٹیوشن ججمنٹ کہہ رہی ہے قانون کے بعد. میں قرآن والی بات میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ قرآن میں اگر بیسک ڈس ایگریمنٹ مسلمانوں اور قادیانیوں کا یہ ہو کہ قرآن کے روح سے یہ بات ثابت ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, جبکہ وہ اسی آیت کو سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کو بیس بنا کے کہیں کہ ختم نہیں ہوئی ہے, تو ایک کریٹیکل ڈفرنس تو یہاں سے ہمارا آ جاتا ہے. تو اگر ہم قرآن کی بات سنیں تو عدالت کے پاس آپشن 2 ہی ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو اس چیز کی دلیل مانے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, یا پھر وہ اناؤنس کر دیں کہ ان والی ٹھیک ہے. ان وچ کیس یہاں پہ یہ لفظ پہ جو ہے یہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یا وہ مانے کہ نہیں ہوتی, ان وچ کیس عدالت جو ہے وہ الٹرا وائرس سے گئی, الٹرا وائرس بھی نہیں گئی ہے بلکہ صریحاً وائن کے ساتھ متصادم ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ صرف یہ ایک آیت نہیں ہے, ہر آیت پہ وہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں. ایمان بالغیب کیا ہے؟ غیب پہ ایمان. وہ غائب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آنے والے پہ ایمان رکھنا. کس پہ؟ یہ اگلے چند دنوں میں گورنمنٹ آ رہی ہے تو میرا اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. آگے کوئی اور واقعہ آئے گا, کوئی اور چیف جسٹس بن جائے گا, کوئی اور ہائی کورٹ میں تبدیلی ہو جائے گی سپریم, ان پہ تو ایمان لانا ہے. آنے والی چیزوں پہ کون سی آنے والی چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ ایمان بالغیب سیدھا سیدھا پتہ ہے, ایمان بالغیب کو ایکسپلین کیا ہوا ہے احادیث اور قرآن نے کہ ایمان بالغیب کس کی چیز پہ ایمان ہے.
تو جب آپ اس طریقے کی وہ ملاوٹ کریں گے تو پھر کیا ڈیفائل تو ہوگا؟ ہوگی. ڈیفائل ہوگا نا. ٹھیک. دوسری چیز کانسٹیٹیوشن. جی اب سر. کانسٹیٹیوشن پہ آ جائیں. کانسٹیٹیوشن کا ایک ایکٹ کا پیچھے اسی پیرے سے پیچھے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا، آرٹیکل 20. جی جی. یہ دیکھیے آرٹیکل 20 جو ہے نا وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سٹارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. پھر ہر مذہب کو آزادی ہے. مثال کے طور پہ ایک مذہب میں مذہب والے کہتے ہیں ہم نے یہ مذہب بنا لیا اور ہم ننگے پھریں گے، تو یہ موریلٹی کے خلاف ہوگا، ان کو اجازت نہیں ہے. بالکل. اسی طرح پبلک آرڈر، ایک آدمی چند لوگ مل کر ایک مذہب بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو آدمی ملے گا نا اس کے سر پر ڈنڈا ماریں گے، تو ان کو مذہبی آزادی اس کام کی نہیں ہے. اسی طریقے سے لا کیا کہتا ہے؟ امتناع قادیانیت آرڈیننس. اچھا جو کانسٹیٹیوشن والی بات ہے نا، اس میں ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں، جو سیکشن 20 ہے اس پہ ایلیبوریٹ کر کے پھر ہم جو لا کی جو تیسری بات انہوں نے کہی، ایون فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس، آرٹیکل 9 جو کہ آزادی دیتا ہے اس فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن، لیکن اس کی بھی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجن کی مینیفیسٹیشن ہے. ریلیجن اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اپنے ذہن میں جو مرضی ریلیجن رکھیں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس ریلیجن کی مینیفیسٹیشن، اس کا اظہاریہ وہ نیشنل لیگل فریم ورک کے اندر ہی ہوگا. ادروائز ڈرگ ڈیلرز اپنا مذہب بنا سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ فرض ہے جی کرنا ہے ہم نے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون جو کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، کہ ایون دنیا کے وہ ممالک جن کے مثال دی جاتی ہے اس میں بھی یہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے، یہ کوالیفائڈ ہے اور ریسٹرکٹڈ ہے، ڈیمولش ہو جائے گا. بالکل. ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں، ہم ان کو یہیں پہ آ جاتے ہیں مذہب پہ. ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ تک یہ ایشو گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مذہب ڈکلیئر کیا جائے. درخواست قادیانیوں کی گئی، قادیانیوں سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کا مذہب کیا ہے، وہاں وہ خاموش ہوتے ہیں. That's very interesting point. آپ دیکھیں سکھ ازم جو ہے، اگر خاموش ہوتے ہیں مطلب کہ وہ جواب نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا. اس کی ریزن ہے، وہ خود کو اس کی ریزن ہے نا، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جال سازی اور مذہب میں کیا فرق ہے. سکھ اس نام سے بعد سکھ ازم ہوئی. صحیح. کیا گرو نانک صاحب سے ہم توہین ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ان کو مانتا کوئی نہیں ہے، ان کو آزادی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح چل رہے ہیں. بالکل صحیح بات. ایشو کیا ہے؟ آپ بتائیں گے نا کہ آپ کا نبی کون ہے، تاکہ میرے مسلمان بچے دھوکہ نہ کھائیں. آپ بتائیں گے نا آپ کی کتاب کون ہے مذہب کی، ہر مذہب کی کتاب ہے، سکھوں نے بتایا کہ ہماری مذہب کی کتاب یہ ہے. صحیح. آپ بتائیں گے نا کہ آپ کی شریعت کیا ہے، آپ کی شریعت کون سی ہے، بتائیں نا. صحیح. آپ نے تو جال سازی رکھی ہوئی ہے، آپ مسلمانوں کو دھوکہ دے کے ادھر لے کر جاتے ہیں، ان کا ایمان خراب کرتے ہیں. شیطان کے علاوہ آپ کا کام کوئی نہیں ہے، آپ کا فساد کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے. تو آپ مذہب تو نہیں ہیں، آپ تو جال سازی کی فیکٹری ہیں. تو جال سازی کی فیکٹری کو تو آئین نے کہیں اجازت نہیں دی کہ اپنی ہر جو آپ کی رائے میں آئے اس کو فالو کر لو. اچھا، جس چیز کی اجازت دی ہے آئین نے، اگر ہم اس کی بات کریں، بیکاز دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ، جہاں پر انہوں نے سیکشن 20 اور سیکشن 22 کا انہوں نے حوالہ دیا، سوری آرٹیکل 20، آرٹیکل 20 ایوری ریلیجیس ڈینومینیشن اینڈ ایوری سیکٹ thereof آف shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions. میرا خیال ہے قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن وہ ڈینومینیشن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا آف کورس، اور وہ اینٹی کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے اور وہ اس کے اندر آنی چاہیے. بالکل صحیح بات پبلک ہوگی. آرڈر. آرٹیکل 22 جو انہوں نے فالو کیا ہے اس سے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کہتے ہیں کہ no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community. اب آگے اس کے اور تفصیل ہے، لیکن میں میرا فیڈرل شریعت کورٹ، سپریم کورٹ ان کی منتیں کر رہی ہے کہ آپ بتائیں نا جی مذہب کیا ہے، ہم آپ کو مذہبی آزادی دلوائیں. وہ تو بات ہی وہ تو ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ مذہب بتا دیں، ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں. میری ذمہ داری ہے نا اقلیت کی. میں اس پوائنٹ کو ایک منٹ چھوڑ کے یہاں پہ ایک فالو اپ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ، اور میں یہ بات کہنے سے پہلے میں بات کلیئر کروں کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایگری وتھ.
لیکن اس طرح کی پوڈ کاسٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوالات ایسے بھی پوچھیں کہ جو دوسرا فریق پوچھتا ہے. جی جی ضرور پوچھیں. تو یہ سوال چونکہ ان کی طرف سے آئے گا، اس لیے میں آڈینس کی کلیریفیکیشن کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم انہیں یہ کہیں کہ اپنا مذہب آپ بتائیں، ہاؤ ڈو وی ایڈریس کہ جب وہ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے قانونی طور پہ ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، جو کہ ہمارا پرنسپل کلیم ہے کہ ہم ہیں. جب آپ کے قانون نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے بعد آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ نہیں کوئی اور بتا دے، جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ آپ سنتے نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ اور بتا دے، وہ ہم بتا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں آپ کون ہیں، میں کہتا ہوں میں راجہ کیسر صاحب ہوں. آپ کہتے ہیں وہ تو میں بیٹھا ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، یہ میری پورا ہسٹری ہے، میرا شجرہ ہے یہ. میں کہتا ہوں نہیں، آپ کہتے ہیں چلیں آپ اپنا نام بتا دیں نا، ہم آپ کے نام کو بھی پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. اگرچہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا لیکن میں پھر بھی آپ کا، کیونکہ آپ میرے ایریے میں رہتے ہیں، میں آپ کو پھر پروٹیکٹ کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں نہیں جی دیکھیں میں نے تو کیسر صاحب کا ہی نام، میں آپ ہی بن کے رہنا ہے، میں نے آپ کی جال سازی میں نے کرنی ہے، تو اس کے لیے پرسونیشن ہے، لا میں سزا ہے. ٹھیک ہے، ہر قادیانی اس سزا کا مستحق ہے میرے ملک کے اندر، بیکاز کوئی بھی اور آدمی، کوئی بھی، کیونکہ جب وہ پرسونیشن کرے گا تو پرسونیشن کی سزا لے گا. قانون تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے آدمی ہیں، کون ہے، کیا ہے، قانون تو یہ دیکھتا ہے ٹوٹ کہاں رہا ہے. سو فار بیٹر ایکسپلینیشن کہ اگر میں بحیثیت مسلمان خدا نخواستہ اگر میں کسی کرسچن امپرسنیٹ کروں، ایز این امپوسٹر رہوں، آفینس ہونا چاہیے، تو وہ سزا مجھ پہ ہے. پھر کرسچین کو پورا رائٹ ہے کہ وہ سزا کروائیں آپ کو. تو میں اگر فار ایگزامپل کسی بھی کرسچن کمیونٹی کے سامنے جا کے دیکھیں خود کو آپ، پادری کے طور یہاں پہ، دو فرق ہیں. آپ کہتے ہیں میں عیسائی ہو گیا تو ایک الگ چیز ہے. آپ کہتے ہیں عیسائیت یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، یہ پرسونیشن ہے. ٹھیک ہے کہ میں عیسائی ہوں، لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، محمد رسول اللہ مانتا ہوں، لیکن عیسائیت یہ ہے، ٹھیک، تو پھر عیسائی پرسونیشن پہ جائے گا، پھر جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، جو آرٹیکل 22 کی میں بات کر رہا تھا، میں دوبارہ سے وہ پیسج پڑھتا ہوں تاکہ بات کے اندر ایک فلو رہے کہ no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions for people of that community. آگے بھی لکھا ہے لیکن میں یہاں میں رکنا چاہوں گا کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں جو میرا لوئر کا ہیٹ ہے وہ اسٹریٹ ویو سے پنگ کر کے سامنے آ جاتی ہیں. کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ فار پیپلز آف دیٹ کمیونٹی، تو اس میں امپلسڈ معنی اس کا یہ ہے کہ جو بھی ریلیجس انسٹرکشنز دی جائیں گی وہ اسی کمیونٹی کی ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا، دیٹس آپشن نمبر 1. لیکن یہ بیسیکلی آپ جب اس کو پڑھیں گے 22 اور 23 کو اکٹھا، تو پھر وہیں پہ جانا پڑے گا، سبجیکٹ ٹو لا، صحیح، پبلک آرڈر. نہیں ٹھیک ہے، دیٹس فائن، وہ تو ہماری چیز طے ہوگی نا. میں صرف ججمنٹ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمیونٹی کے اندر میں کلیشن کوفیں رکھنا شروع کر دوں جو پروہیبٹڈ ہے. کوئی بھی پروہیبٹڈ مٹیریل جو بینڈ مٹیریل ہے وہ گھر کے اندر بھی نہیں چلے گا، وہ پبلک کمیونٹی کے اندر بھی نہیں چلے گا. دیکھیں ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو لیگلی الاؤڈ ہے، لیگلی الاؤڈ. سو مثال کے طور پہ اگر اس قانون کے تحت اگر ایک مسلمان کو اجازت ہے تو اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اپنی کمیونٹی کے بچوں تک وہ پہنچا سکے. ایک کمیونٹی کو اجازت ہے، اگر ہم مزید ایکسپلین کرنا چاہیں سمجھانے کے لیے، وہ اپنے تمام چیزیں جو ہیں وہ آف دیٹ کمیونٹی، کر سکتے ہیں، آف دیٹ کمیونٹی. وہ ہندو پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، کرسچن پاکستانیوں کے سب کے لیے ہے وہ. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو وہ ڈسیمینیشن ہوگی وہ اس کمیونٹی کا ٹیکسٹ ہوگا. تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلینیشن، لیکن سکھ کمیونٹی کو بھی یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کے لیے. میں دوسرا پوائنٹ یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر اس کا دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں کہ ان کو پھر یہ اجازت ہوگی کہ وہ کسی بھی کمیونٹی کا ٹیکسٹ پڑھا سکتے ہیں، تو پھر اٹ نیسسریلی اٹ از ریکوائرڈ کہ وہ اس کمیونٹی کے ٹیکسٹ کو ایز اٹ از پڑھائیں گے، اس کو ڈیفائل نہیں کر سکتے. تو میرا کمپیریٹیو ریلیجنز میں مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بائبل بھی پڑھیں، آپ کچھ اور بھی پڑھیں، ایز اے کرسچن آپ قرآن پڑھیں، لیکن پھر وہ ایسے ہی پڑھائیں گے جیسے ہے. اس ججمنٹ سے جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کی قانونی اوپینین میں اس پہ چاہوں گا، سب سے بڑا پرابلم جو مجھے اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ساری مائنورٹیز کے سیکرڈ ٹیکسٹس وہ انسیکیور ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر اس ججمنٹ کو ہم جو میننگ ڈیرائیو کیا ہے آرٹیکل 22 کا یہاں پہ، اس کے بعد کوئی مسلمان اٹھ کے
بائبل کو اس کا ترجمہ چینج کر کے مسلمانوں کو وہ پڑھا سکتا ہے. کوئی سکھ کسی ہندو کا کہ ویداز میں جا کے اس کا ترجمہ چینج کر کے پڑھا سکتا ہے. اینڈ یو کین پٹ مور ایگزامپلس ان ٹو اٹ, کیونکہ جو قانون بنے گا تو سب کے لیے ایک جیسا ہی بنے گا. میری اوپینین میں, اور میں آپ کی اس پہ ایکسپرٹ اوپینین چاہوں گا, میری صرف آپ کے سامنے میں کیس رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد تو کوئی مائنورٹی سیف رہی نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ مذہب محفوظ نہیں رہا, میں کہتا ہوں اس ججمنٹ کے بعد مذہب کے ماننے والے بھی محفوظ نہیں رہے, جی, پورا معاشرہ بھی محفوظ نہیں رہا. مذہب اس لیے محفوظ نہیں رہا جو آپ کا اندیشہ ہے. مذہبی تعلیمات کوئی بھی ایک دوسرے کی کرے گا. مذہب بڑا حساس ایشو ہے, وہ کوئی دوسرا استعمال کرنے نہیں دے گا. نہ مجھے ہندو اپنا مذہب استعمال کرنا دے گا, نہ عیسائیت مجھے اپنا مذہب استعمال کرنے دے گی, نہ سکھ ازم, اسی طرح میں بھی نہیں کرنے دوں گا. تو جب یہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں انریسٹ ہوگا. یہی پورا 3 سال سے ہماری جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو, ان سارے حساس ایشوز کو قانون ڈیل کرے. یہاں خانہ جنگی, یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اس میں بڑے اچھے اچھے قوانین ہیں اور بڑی پوری اسٹیٹ ہے. یہ اسی لیول کی اسٹیٹ ہے جس لیول کی دنیا کی بقیہ اسٹیٹس ہیں. تو مجھے بھی قانون کے مطابق چلنے میں چلنا چاہیے اور ہمیں چلنے دینا چاہیے. جب ایک ججمنٹ روٹین سے ہٹ کے ایک آئین اور قانون سے ماروا آ جائے گی اور ایک سپیریئر کورٹس کی آ جائے گی تو اس کی میں پبلک کے اندر بے چینی آئے گی. اس لیے یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ مذاہب کے خلاف ہے خود. اس میں آپ ایک چند گروہ کو تو بینیفٹ دے رہے ہیں جو جال ساز ہیں, مذہب کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے. وہاں مذہبی آزادی کا ذکر ہے, وہاں مذہبی پروٹیکشن کا ذکر ہے, وہاں مذہبی انسٹیٹیوشن کا ذکر ہے, اپنے مذہب کا ہر کسی کے. لیکن جن کے بارے میں یہ ججمنٹ دی جا رہی وہ ان سے عدالتیں پوچھ رہی ہیں, قانون پوچھ رہا ہے, آئین پوچھ رہا ہے. آج بھی ان کی سیٹیں خالی جاتی ہیں, ہم تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ان کے لیے سیٹیں ریزرو ہیں, ٹھیک, ہم کہاں پہ ان کو رائٹ نہیں دے رہے. کون سی آزادی چاہیے ان کو؟ ٹرو. اور فرام وٹ وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستانی کرسچنز بھی اس چیز پہ سخت نالاں ہیں کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تصور قادیانیت میں پیش کیا جاتا ہے وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے. یہ ان کی طرف سے اپلیکیشنیں آئی ہوئی ہیں جو انڈر پروسیس ہے. میں نے بتایا نا کہ ہم 2011 سے چلے تو 2022 میں جا کے ایف آئی آر ہو رہی ہے. تو وہ بیچارے تھوڑا لیٹ چلے تھے ہم سے, تو ان کی ایف آئی آر ابھی راستے میں ہے. لیکن یہ کوز بیسیکلی ان کا بھی ہے. لیکن اس ججمنٹ کے بعد دل ان کا بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے, ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, کوئی بھی نان کرسچن, رائٹ, کوئی سکھ, مسلمان, قادیانی, اپنے اپنے مذاہب کے کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ورلڈ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. دیئرفور کیونکہ اگر ہم اس کی یہ انٹرپریٹیشن نہ کریں نا کہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو کے ٹیکسٹ کو ڈیفائل کر سکتا ہے, تو پیچھے صرف ایک انٹرپریٹیشن بچتی ہے, اور وہ یہ بچتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ قادیانیوں کا وہ مسلمان ہیں, جو مانا نہیں جا سکتا, جو آئین کہتا ہے کہ ایسا غلط. اور سپریم کورٹ سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئین سے ڈائریکٹ کلیش ہیڈ آن متصادم ہو, اس سے نہیں ہو سکتا. It's unbelievable. اچھا, ابھی ایک اور چیز بھی ہے اس میں, تیسرا بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے قانون کے بارے میں, جو کہتے ہیں کہ اگر آئین کو پڑھ لیتے اور قانون کو پڑھ لیتے, قرآن, آئین اور قانون. جی, قانون کیا ہے؟ جی, قانون کی ایک مثال تو میں نے آپ کو دی بینڈ سسٹم کا. دوسرا جو آنریبل سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس پورے ایلیگیشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میکسیمم اوفینس بنتا تھا. ایک ایکٹ ہمارا آیا, وہ ایکٹ کا نام ہے پریس ایمرجنسی پاور ایکٹ 1932. جی, جی, اس میں یعنی انہوں نے حوالہ دیا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کا, کہ اس کا سیکشن 5 بنتا تھا کہ پرنٹنگ غلط ہو رہی ہے. پہلی بات وہ مان گئے کہ پرنٹنگ تو ہو رہی ہے. پرنٹنگ ہو کیا رہی ہے؟ آپ یہ یہاں پہ کتنے بینڈ پمفلٹ پکڑے جاتے ہیں, کیا اس پہ یہ 1932 کا سیکشن لگتا ہے؟ 780 بھی لگتا ہے. اب آتے ہیں اس پہ کہ یہ کیا چیز ہے. یہ بیسیکلی ایکٹ ہے 1931 کا, یہ تھا پریس ایمرجنسی پاور ایکٹ, اس کا سیکشن تھا. وہ امینڈ ہو گیا 1932 میں کرمنل لا امینڈمنٹ کے نام سے.
لیکن یہ ایکٹ تو جو ہے 1960 کے اندر ریپیل ہو گیا ہے. یہ پیراگراف 13 میں جی جس کا جی حوالہ جو دیا انہوں نے. آنریبل سپریم کورٹ میں قادیانی اوہ، وکلا نے کہا کہ جی یہ ایکٹ ہے، ہمیں سنا نہیں جا رہا تھا، ہم پہ دباؤ پورا ڈالا ہوا تھا. ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں سن لیتے تو ہم وہاں پہ نہیں بہت سی نہیں چیزیں راؤ بتا صاحب، دیتے. صرف مجھے ایک سیکنڈ، میں اپنی آڈینس کو میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا ان کی اویئرنیس کے لیے. سیکشن 13. Though the petitioner has not been charged under Section 5 of the Criminal Law Amendment Act 1932, however, it could be contended that its ingredients were mentioned in the FIR and the charge. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ لگا نہیں لگا لیکن جو نہیں ہے، لیکن اس انگریڈینٹ کے تھے انگریڈینٹس ہیں. ایف آئی لیکن آر اور آپ یہ کہہ چارج رہے ہیں میں کہ 1960 میں یہ قانون ختم ہو یہ گیا ہے، ختم تو ہو گیا. انگریڈینٹس کس کے لگے پھر؟ اب پھر یہ ختم ہو گیا، اس جگہ پہ جو بنتے فائنل آیا ہوا ہے وہ پھر قرآن ایکٹ ہے 2011 کا، جس کا سیکشن لگا ہوا ہے. نہیں، لیکن جو ذکر جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ریپیل ہو گیا ہے. سر جی مجھے یہی تو بتائیں نا کہ لیٹسٹ لا کا سیکشن لگانا ہے نا دیٹ انہوں نے. سپریم کورٹ آف پاکستان. جی یہ عرض کی، یہ انہوں نے آرگو کیا ہے لرننڈ کونسل جو اکیوزڈ کے تھے انہوں نے، کیونکہ وہ خود قادیانی ہیں، وہ بائی برتھ قادیانی ہیں، وہ وقف زندگی ہیں، وہ اپنی ویو ہی رکھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کورٹ کو غلط ڈی ٹریک کرنا. اب وہ کیونکہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اس ٹائم اتنا وہ سن ہی نہیں رہے تھے ہماری بات، ہم یہی بات بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں بنتا. اچھا، یہ آپ اسی کے اندر ایک شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وقوع 2019 کا ہے، اور یہ قرآن ایکٹ میں جو سزا آئی ہے یہ 2021 کی امینڈمنٹ میں آئی ہے. اگر 2011 کا قرآن ایکٹ میرے سامنے موجود ہے، اس کا سیکشن 7 دیکھ لیں، اس میں پنشمنٹ کا ذکر ہے سیکشن 9 میں، اور سیکشن 9 کے اندر 3 سے 7 سال سزا ہے. تو یہ جو جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایکٹ کی سزا نہیں تھی سوشل میڈیا پہ، تو وہ ایکٹ کیا تھا پھر؟ اچھا، میں پنشمنٹ پہ ابھی ہم آتے ہیں ایک سیکنڈ. لیکن جو بھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ انفیئر ہیئرنگ اس طرح سے ہوئی کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جو لیگل ٹیم تھی وہاں پہ اس کو اجازت نہیں دی. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں میں گے. اس کو ایک اور ایکسپلینیشن، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، ہم بڑے نالائق لوگ ہیں، لیکن 2011 سے 2022 تک کی جدوجہد جو ہے نا، جو ہم پہ الزامات تھے مدعی ہونے کے باوجود، ہم ان کو 2 منٹ میں ایکسپلین نہیں